اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدک یا خیر معمول واکرم مسئول علی ما علمتنا من المناجات المقبول من قربات عند اللہ وصلوات الرسول فصل علیہ مختلف الدبور والقبول وانشابت الفروع من الاصول ثم نسألك بما سنقول ومن السؤال ومنك القبول۔ خطبہ استقبالیہ حضرات علماء کرام و دانشوران اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدائی بزرگ و برتر کا بے انتہا احسان ہے جس نے ہم سب کو کسی مادی منفعت کی تلاش کے برعکس صرف روحانی امراض کے علاج کی تلاش کے لیے یہاں پر جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائی۔ اس وقت روحی انسانی مضطرب ہے، مادی اغراض کے پیچھے پوری دنیا مسابقت میں لگی ہوئی ہے، لیکن روحانی امراض کے علاج و معالجہ کو پس پش ڈالا گیا ہے۔ حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک جسم اور دوسری روح۔ انسان کی اصل روح ہے۔ دنیا کے اندر جتنے پیغمبر آئے انہوں نے انسانی روح کی پاکیزگی کے لیے خدا کے بندوں کو بلایا۔ دنیا کے انسان جسمانی امراض سے زیادہ روحانی امراض کے شکار ہیں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ دنیا کے ایک عظیم مفکر اور صوفی بزرگ ہیں۔ وہ اپنی مشہور و معروف کتاب میں فرماتے ہیں، 5 حصے ہست جزئی 5 حس چو ذرے سرخ و این حس ہا چو بس۔ ترجمہ: اے لوگو، ان ظاہری 5 حواس کے علاوہ دیگر 5 حواس ہیں، اور وہ حواس جو ان 5 حواس کے علاوہ ہیں ان کی مثال سرخ سونے کی طرح ہے، اور ان ظاہری حواس کی مثال مس کی طرح ہے۔ پھر فرماتے ہیں، حیث دنیا نرد بانے این جہاں، حیث عقبا نرد بانے آسمان۔ ترجمہ: دنیا کا احساس یعنی دنیا کے حواس، دنیاوی حواس جو ہم سب کو ہیں، یعنی ظاہری حواس، اس جہاں کی سیڑھی ہے، اس دنیا کی سیڑھی ہے، اور آخرت کا احساس یعنی وہ جو 5 باطنی حواس ہیں، آسمان کی سیڑھی ہے۔ پھر فرماتے ہیں، صحت حس بجوید از طبیب، صحت حس بجوید از حبیب۔ ترجمہ: اس حس کی تندرستی، جیسے مثلا ہماری آنکھیں ہیں، کان ہیں وغیرہ، اس حس کی تندرستی طبیب سے معلوم کرو، ڈاکٹر سے، اور اس حس کی تندرستی محبوب سے معلوم کرو۔ محبوب سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے نائبین ہیں۔ ہماری اس مجلس کا مقصد آخرت کے احساس کو ابھارنا ہے، کیونکہ اصل میں اللہ نے ہمیں آخرت کی دنیا یعنی جنت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس بات کا اعلان اللہ نے اپنے کلام پاک میں ان الفاظ میں کیا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین اموالہم وانفسہم
بأن لهم الجنہ، ترجمہ اللہ نے مومنین کے مال و جان کو جنت کے بدلے خریدا ہے۔ اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ کا اصل ارادہ آخرت کی دنیا یعنی جنت بسانے کا ہے، اور دنیا کی زندگی محض اس لیے ہے تاکہ اللہ ظاہر میں بھی اس بات کو دنیا کے لوگوں پر آشکار کرے کہ کون اللہ کی جنت کا طالب ہے اور کون اصل کو بھلا کر دنیا کے عارضی عیش و آرام اور راحت کے لیے اپنی تمام صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر صرف اسی دنیا کو اپنی جنت بنانے پر کمر بستہ ہے۔ حالانکہ دنیا کی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ کوئی بھی شخص اس دنیا کو آباد کر کے جنت نہیں بنا سکا، اور ہزار کوششوں کے باوجود ایک انسان کو اس دنیا سے خالی ہاتھ جانا پڑتا ہے۔ لیکن صرف دنیا کو ہی مقصد بنا کر اپنے آپ کو تھکانے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ صاف فرمایا گیا کہ کن فی دنیا کانک غریب او عابر السبیل، دنیا کے اندر ایک اجنبی یا مسافر کی طرح رہو، دنیاوی اسفار میں ایک راہگیر بقدر ضرورت اپنے ساتھ زادی راہ اٹھاتا ہے، اور اپنی منزل کی دھن اس کو راستے میں کوئی مستقل تعمیر کرنے کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ ہماری ان مجالس کا کوئی ایسا مقصد نہیں ہے کہ ہم اللہ کے بندوں کو کسی سیاسی یا دنیاوی اغراض کے لیے جمع کریں۔ دنیاوی اغراض وہ ہیں جن کے پیچھے پورا عالم لگا ہوا ہے، اور دنیاوی قائدین نے پورے عالم میں جو شور مچایا ہے اس کو سن کر ہر صاحب دل اکتا چکا ہے۔ ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ دنیا کا ہر انسان ہمارا بھائی ہے۔ اختلاف رائے کی گنجائش تو ہو سکتی ہے، لیکن کسی کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھا جا سکتا ہے، کیونکہ ہر انسان کے لیے اللہ نے توبہ کی آخری حد مقرر کی ہے، اور وہ حد انسان کا آخری سانس ہے۔ جس انسان کے بارے میں ہمارا یقین ہو کہ اللہ اس کے آخری سانس تک اس کی توبہ قبول کر سکتا ہے، اور اس کا اللہ نے وعدہ بھی فرمایا ہے، اس انسان کی تحقیر انجام کار کے اعتبار سے ہمارے لیے ہی زر رساں اور بھاری پڑ سکتی ہے۔ اس وقت پورے عالم کے انسانوں کے درمیان جو نفرت کی خلیج بڑھ رہی ہے، اور انسانوں کی اکثریت اپنے مقاصد کو بھلا کر جس طرح باہمی کشاکش میں پھنسے ہوئے ہیں، اس طرز عمل سے پوری انسانیت کے لیے یہ دنیا ایک قید سنگین کی شکل اختیار کیے ہوئی ہے، اور یہ سب ہمارے برے اعمال اور عقائد کی سزا ہے۔ مجلس علمی نے سب سے پہلے اپنے عقائد کو درست کرنے کے لیے عقائد الاسلام کے عنوان کے تحت ایک کتاب شائع کی ہے، جس کا نام عقائد الاسلام ہے۔ یہ کتاب سوال و جواب کے انداز میں لکھی گئی ہے، اور جمہور اہل سنت والجماعت کے متفقہ اصول کے مطابق ہے، کیونکہ اللہ کا ارادہ انسانیت کو جس آرام گاہ میں بسانے کا ہے، اس کی شرط اول عقائد الاسلام کے مطابق انہی عقائد کو اپنا وظیفہ حیات بنانا ہے جو اہل سنت والجماعت کے مشہور اور متفقہ عقائد ہیں۔ اگرچہ فروعات میں اختلافات کی گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن بنیادی اصول و عقائد کے اعتبار سے تمام اہل ایمان ایک جان دو قالب ہیں۔ لہذا میری گزارش ہے کہ ہماری ان مجالس کو
دنیاوی یا سیاسی اغراض پر محمول نہ کیا جائے، بلکہ ان مجالس کا مقصد لوگوں کو مقصد تخلیق کائنات اور مقصد تخلیق انسانی سے باخبر کرنا ہے، جس کے لیے ہم نے پہلے نمبر پر عقائد الاسلام کی کتاب شائع کی ہے اور دوسرے نمبر پر مقصد تخلیق کائنات لکھی ہے۔ اب ہم تیسرے نمبر پر یہ کتاب شائع کرنا چاہتے ہیں کہ تخلیق انسانی کا کیا مقصد ہے، اور خلاصہ ہماری محنت کا صرف یہ ہے کہ ہر انسان اپنے مقصد حیات کو سیکھنے کی ایک عمومی محنت چلائے۔ ہماری اس محنت سے اگر صرف ایک انسان ہی ہدایت کے راستے پر آ جائے، یعنی اتنی محنت جو ہم کرتے ہیں، اگر صرف ایک انسان ہدایت کے راستے پر آ جائے تو وہ ایک بڑی کامیابی ہے، جس کے متعلق حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے صاف الفاظ میں فرمایا، لَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا۔ ترجمہ، اے علی، اگر آپ کے ذریعے اللہ کسی ایک فرد کو بھی ہدایت نصیب فرمائے تو یہ تمہارے لیے دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر ہم میں سے ہر شخص 1000 کوشش کرے پھر بھی ہم پورے عالم کے چیزوں کو نہیں پا سکتے ہیں، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالی ہمیں کسی انسان کی ہدایت کے لیے ذریعہ کے طور پر قبول فرمائے تو یہ عمل ہمارے لیے دنیا کے عام مال و دولت پانے سے زیادہ خوش قسمتی کا سودا ہے۔ یہ محنت راہ نجات کی محنت ہے، یہ محنت اللہ کے جنت کو پانے کی محنت ہے، یہ محنت انسانی کامیابی کی محنت ہے، یہ محنت بے لوث محبت کی فراوانی کی محنت ہے۔ اس محنت کی دنیاوی مملکتوں کی سرحدوں کی طرح کوئی سرحد نہیں۔ اس جملے کو میں دوبارہ عرض کروں گا، اس محنت کی دنیاوی مملکتوں کی سرحدوں کی طرح کوئی سرحد نہیں ہے۔ میڈیا کے اس دور میں پورا عالم ایک گاؤں ہی نہیں بلکہ ایک کنبے کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ آئیے ہم سب مل کر اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ، ہم سب کو انسانیت کی خیر خواہی کے لیے قبول فرما اور پوری انسانیت کو ایک اور نیک بنا، ہم سب کو جنت کی اعلیٰ نعمتوں سے نواز دے اور ہم سب کو تیرا اور تیرے نبی کا سچا پکا عاشق بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ عاشق غلام نبی۔